بھائی ایک بہت ہی اہم اور ضروری اعلان ہے جو میں جمعہ کے دن کرنے والا تھا، لیکن چونکہ جمعہ کے دن ہمارے مکتب کا ایک اعلان تھا، اس وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا۔ دیکھو، آج سے تقریباً ایک 10-12 دن پہلے کی بات ہے، ناسک میں ایک مسلمان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی۔ اچانک ایک پرانی قبر جو ہے وہ بازو میں کھل گئی۔ وہ جو پرانی قبر تھی وہ تقریباً 27 سال پرانی تھی۔ جب وہ قبر کھدی تو قبر کھودنے والوں نے اور وہاں پہ موجود لوگوں نے دیکھے کہ وہ آدمی جس کو 27 سال پہلے دفن کیا گیا تھا وہ اپنی قبر میں ویسا ہی رکھا ہوا ہے جیسا کہ اس کو ابھی چند گھنٹوں پہلے دفن کیا گیا تھا۔ اب قبرستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ رجسٹر وغیرہ لے کر آئے، چیک کیے کہ بھئی یہ جگہ پہ یہ قبر میں کس کو دفن کیا گیا ہے۔ تحقیقات کیے تو 27 سال پہلے مرحوم عبدالرؤف کوکنی نام کے ایک صاحب کو وہاں پہ دفن کیا گیا تھا، جو ماشاءاللہ دیندار تھے، نمازوں کے پابند تھے، سود سے، حرام سے، شراب سے اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے اور اللہ کے حکموں پر اور حضور کے طریقے پر چلتے تھے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا کہا اور پھر میڈیا کے لوگ وہاں پر پہنچے، بہت سو نے ان کی تصویریں بھی لی، خود میرے پاس موبائل میں بھی ان کی تصویر ہے۔ اور میں نے پہلے تحقیق کیا، یعنی 10 دنوں تک میں نے تحقیق کیا کہ آپ کو اعلان کرنے سے پہلے یا دوسرے لوگوں کو بیان میں بولنے سے پہلے یہ کنفرم کروں کہ یہ نیوز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انقلاب نیوز پیپر میں بھی یہ نیوز آئی، کچھ مراٹھی نیوز پیپرز کے اندر بھی آئی، ان کی بھی کٹنگ ہے میرے پاس میں۔ لیکن پرسنل میں نے ناسک کے کچھ پہچان والے لوگوں کو فون کر کے تحقیق کیا کہ بھئی ایسا حادثہ تمہارے شہر میں پیش آیا کیا؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کنفرم نیوز ہے اور ہم لوگ بھی اس وقت قبرستان میں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعے سے ہم تمام لوگوں کو کیا عبرت ملتی ہے؟ اس واقعے سے ہم تمام لوگوں کو 2 طرح کی عبرت ملتی ہے۔ پہلی عبرت تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو قبر کے عذاب کے منکر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں، ماڈرن مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے جسم سے روح نکل گئی، قبر کے اندر تو ایک جسم کو ڈال دیا جاتا ہے چھپانے کے لیے۔ ان تمام لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ وہ آدمی جن کی 27 سال پہلے تدفین کی گئی، ان کے چہرے کا نور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ بول نہیں سکتے کہ یہ آدمی کو 27 منٹ پہلے دفن کیا گیا تھا یا 27 سال پہلے۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک دم دیندار اور اللہ والے آدمی تھے۔ ایک عبرت تو ہم کو یہ ہوتی ہے۔ دوسری عبرت یہ ہوتی ہے کہ قبر کے اندر مسلمان کو اس کے اعمال کے حساب سے عذاب بھی دیا جاتا ہے اور اس کو ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان میں جاتے تھے وہ دہاڑے مار مار کے روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قبرستان میں آ کے کیوں روتے ہیں؟ بولے میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دیے ہوئی ہے، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی مختصر جو دنیا کی زندگی ہے، یہ تمہارے اور میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم لوگ اپنی یہ زندگی کو قبر کے عذاب کا یعنی قبر کو اپنے لیے عذاب کا گڑھا بناتے ہیں یا جنت کا باغ بناتے ہیں۔ یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے شاید ہم لوگوں نے وہ واقعات سنے تھے، میں نے بھی اس سے پہلے بتایا تھا کہ 1400 سال پرانی قبروں کو کھولا گیا تو لوگ اس میں ان کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ یہ تو ہمارے سامنے کا 14 دن پرانا بھی واقعہ نہیں ہے جس کو آج کے میڈیا نے بھی اپنے کیمرے میں قید کیا ہوا ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر ہمارے اندر رتی برابر بھی سمجھداری ہے تو یہ تمہارے اور میرے اللہ کی طرف سے ہوشیار کرنے کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، ابھی بھی جو بچی کچی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکموں پہ گزارو، حضور کے طریقے پہ گزارو،
نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، جتنا اپنے آپ کو برے کاموں سے گناہوں سے بچاؤ گے اتنا بچو۔ اگر تم نیک اعمال کے ساتھ آج بھی اگر تم نمازوں کی پابندی کریں گے، دین کی محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور قربانیاں دیں گے دین کی خاطر، تو تمہاری قبر بھی جیسے وہ عبدالرؤف کوکنی صاحب کی قبر میں اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا، ہماری قبر بھی ویسا باغ بن سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے یہ چیزیں ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں دعا کرے، سب سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جتنی گناہوں کی زندگی ہماری گزر چکی ہے، اے اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے، جتنی تیری نافرمانیاں ہوئی تو معاف کر دے، لیکن آگے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم وہ تیرے حکموں پہ گزاریں گے، تیرے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، تیری من چاہی زندگی پر چلیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔